کرا ہے تو میں نے جو اپراکسیمیٹلی کا اندازہ تھا وہ بتا دیا. انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں, اور اس کو ورک آؤٹ کرو ادھر بھی اور یہاں بھی. میں نے ان کو بتایا ایئر لائن کی ایشو ہے فلاں, کا سب کچھ ہم ہینڈل کریں گے, اس کو ورک آؤٹ کرو اور جتنا اس کو کم کر سکتے ہیں اسی پہ لے آؤ. تو الحمدللہ اس میں ہم نے پرائم منسٹر نے اپنے طور پر جو انہوں نے زور لگانا تھا زور لگا دیا, اور اس کی زور کی وجہ سے آج ہم ایک بہت مناسب حد تک حج کو لے آئے ہیں, جو کہ میکسیمم 20-25 ہزار پچھلے سال سے مہنگا ہو رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ ٹماٹر 200 روپے کلو کا ہو جاتا ہے, سارا دنیا شور مچاتی ہے. 10 روپے کلو پہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہی نہیں کہ کس نے کر دیا. یہ مولوی جو بیٹھے ہوتے تھے سوشل میڈیا کو, ان سے کہنا چاہیے کہ اب یہ بھی ذرا دعائیں دے خان صاحب کو, ذرا داد دے دیں, ذرا اس حکومت کی کوئی تحسین کر لیں. بہرحال ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ایک کوشش کر کے اسٹرگل کر کے پرائیویٹ ٹور آپریٹر جو ہے وہ بھی حتی الوسع اس پیکج کو بہت ہی کم اور بہت ہی اعتدال کی طرف لے آئیں گے. میں زیادہ باتیں طول نہیں لینا چاہتا. مجھے احساس ہے جو خاص کر منی ٹرانزیکشن اور بکنگ کے حوالے سے ٹور آپریٹرز کی ایشوز ہیں, ہم نے اس پہ بینکر سے, پاکستانی جو بینکرز ہیں ان سے بات کرنی ہے. میں نے اس دن ہوپ کے کوئی ساتھی تھے تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ ہم منسٹری اس کو آرگنائز کرے گی ایک میٹنگ پاکستانی ان بینکس کے ساتھ جن کے سعودی بینکس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹس ہیں, اور وہاں آپ کو بینکنگ کی جو فیسلٹیز ہے اکاؤنٹس وغیرہ کی وہ دے سکتی ہے. تو ان کے ساتھ ہم آپ کی بات کرائیں گے, اور تاکہ آپ ایک شفاف طریقے سے اپنی جو پیسے ہیں جو آپ کی ضرورت ہے اس کو وہاں پہ منتقل کر سکیں, اور آپ کو یہ تکلیف جو ہے آسان سے آسان ہو جائے. ای حج کے حوالے سے اس پہ بھی کوئی میں پوچھتا ہوں, مجھے زیادہ اس کی تفصیل کا پتہ نہیں کہ کب سے ہم اس کو ای حج کا ہم آپ کو کرا سکتے ہیں. اگر ابھی سے اس میں کوئی وہاں سے سعودی عرب کی طرف سے یا کوئی سسٹم کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے تو ہم اس کی بھی بات کریں گے. یہاں پہ آپ نے ایئر لائن کی بات کی, تو ایئر لائن بالعموم ہم بھی بہت اس سال بھی ہم تقریباً 1.5 مہینے 2 مہینے ایئر لائنس کے ساتھ ہمیں لگائے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پچھلے سال بھی ہم نے گزارش کی تھی سعودی اتھارٹیز کو کہ اوپن اسکائی پہ ہمیں لے جائیں, جہاں پہ ہم جس ایئر لائن کو بھی پکڑیں تو ان سے اپنا حاضری پہنچائیں. لیکن ان کے سعودی جو بائی لاز ہیں وہ یہ ہے کہ ڈھاکہ کے سعودی سول ایویشن اتھارٹی جو ہے ان کی بائی لاز یہ ہے کہ نہیں, صرف وہ ایئر لائن آپ استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی خدمات لے سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے ایئرپورٹ سے اٹھتی ہے اور جدہ اور مدینہ پہ لینڈ کرتی ہے. جو درمیان میں کئی دوسرے ملک میں رکتی ہے ان ایئر لائنس کو آپ نہیں لے جا سکتے. آپ کو یہ آسانی ہے کہ آپ اوپن اسکائی پہ جا سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ حاجی کو ہم مجبور ہیں تو پی آئی اے سے لے جائیں, اور ہم اس کو سعودی ایئر لائن سے یا دیگر جو ایئر لائن ایسے میسر ہے جو کہ ڈائریکٹ ہے یا کوئی اور ہے یا کوئی اور اس پہ لے جائیں. لیکن ہمیں جو رعایت ملتی ہے وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ 1,20,000 ریچارج اگر بلک میں آپ ان کو دیتے ہیں تو ضرور آپ کو ریٹ کم ملتا ہے. اگر کوئی ایسا طریقہ ملتا ہے کہ آپ ہمارے ذریعے سے بات ان سے کرتے ہیں اور اکٹھے بھی آپ کے حجاج جاتے ہیں تو شاید آپ کو بھی بہتر ریٹ مل سکیں. صرف ہمیں وہ یہی رعایت دیتے ہیں. حج کا معنی میں آپ کو کہوں گا کہ حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے رسول فرماتے کہ الحج والعمرۃ ینفیان الفقر والذنوب. حج اور عمرہ گناہوں کو بھی ختم کرتی ہے اور فقر اور فاقہ کو بھی ختم کرتی ہے. اور قرآن پاک میں جہاں پہ آیا ہے ڈاکٹر سراج صاحب بیٹھے ہیں
قرآن پاک میں جہاں آیا ہے لیشہدوا منافع لہم، حج کے بارے میں کہ لوگ اللہ کو بھی یاد کریں اور اپنی منفعت کو بھی ڈھونڈیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں دنیا آخرت کی منفعت تو ہے، دنیا کی منفعت بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے. اور دنیا کی منفعت یہ ہے کہ یہ کسی نے محتاط اندازے سے $100 بلین کی یہ سالانہ انڈسٹری ہے حج کی. $100 بلین جو کہ آپ کے کتنے بنتے ہیں گننے تو مجھے زیادہ نہیں آتا، کوئی 1500 ارب روپے بنتے ہیں. وہ بہت ہیوج اماؤنٹ ہے جو کہ یہ ایکٹیویٹیز آتی ہے پوری دنیا کے حجاج کی بھی بات ہے، صرف پاکستان کی نہیں. اور وہ اس کا کوئی آدھا حصہ جو ہے کہ وہ ساری اقتصادی سرگرمیاں سعودی عرب کے اندر ہے، اور باقی پوری دنیا کے ایئر لائنز، بسز، ہوٹلنگ، ٹور آپریٹر، سیاحتی کمپنیاں، یہ سب مل ملا کے اپنا حصہ اس میں لے جاتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ ہم اس میں جو پروفٹ کا مارجن ہے وہ مناسب رکھیں اور خدمات کا ہم سروسز کا کوئی موازنہ کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کہ کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا ہمیں حکم ہے کہ آپ پاکستان لیول پہ ملیشیا کی حج فنڈ کی طرح ایک فنڈ قائم کریں. اور وہ ملیشیا کا اتنا بڑا حج فنڈ ہے کہ جو بھی کوئی معاشی دکہ کوئی آتا ہے ملیشیا کو، اس دکوں کو اور اس کرائسس کو جو فیس کرتا ہے، وہ حج فنڈ جو ہے ان کے بینکنگ کے سسٹم میں وہ حج فنڈ کا اتنا پیسہ جو بلا سود بینکاری کا ان کے سسٹم ہے اس میں پڑا ہے کہ اس دھچکے کو وہ سنبھالتی ہے اور قبول کرتی ہے. اور اس میں ان کا حج کے جو ریٹ ہے وہ بھی کنٹرول ہوتے ہیں، جو اضافے ہوتے ہیں وہ اضافے اسی فنڈ سے وہ کور کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں. اسی ماڈل پہ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں آپ ایک پریزنٹیشن بنائیں اور کیبنٹ سے اس کی منظوری لے لیں. اور وہ حج فنڈ اس طریقے پہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 100 روپے سے وہ اپنا فنڈ جمع کرتا ہے. جب اس کے پیسے پورے ہو جاتا ہے اس کو حج کے لیے کہا جاتا ہے. 20 سال کے لیے لوگوں کی حج کے پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 2000 اگر زندگی رہی تو 2023 میں جانا ہے، 2024 میں جانا ہے، 2025 میں جانا ہے. اسی وقت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، مالی طور پر، تمام طریقوں سے. اس حوالے سے حج جو ہے ہر لحاظ سے بڑا ایک یونیک قسم کا عبادت کے طور پر انتہائی عجیب قسم کی عبادت ہے. امام ابو حنیفہ کا فقہ یہ تھا کہ فرض حج کے بعد نفلی حج سے یہ بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر پہ آس پاس پہ خرچ کرے اور نفل عبادت اپنے گھر پہ کرے. فرضی حج کے بعد نفلی حج سے یہ بہتر ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا فقہ تھا. لیکن یہ فقہ اس وقت تک تھا جب آپ نے حج نہیں کیا تھا. جب حج کیا اور حج کی اس روحانی راحت اور سرور کو اس نے حاصل کیا اور جب دیکھا جو مشقت اور ایکسرسائز اور محنت ہے حج میں، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس قول کو واپس لیتا ہوں. نفلی حج جو ہے گھر میں بیٹھے نفلی عبادت سے بہتر ہے. ان کی فقہ بدل گئی. تو حج اپنے حساب سے عجیب قسم کی ایکٹیویٹی ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. 30 لاکھ 25-30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں. اس میں ایسے لوگ جو کہ انتہائی عالم فاضل لوگ، انٹلیکچوئل، ڈاکٹر، پروفیسر، وہ لوگ، اور اسی جگہ، اسی ہوٹل میں، اسی حرم میں، اسی مینا مزدلفہ میں انتہائی ان پڑھ قسم کے لوگ جس کو الف لکھنا نہیں آتا وہ بھی ہوتے ہیں. ایک طبقہ ان لوگوں کا جن کو یہ ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ پیسے کہ خرچ کیسے کروں. ایک طبقہ وہ جو 5-5 10-10 20-20 روپے اکٹھے کر کے حج کے لیے جمع کیے ہوتے ہیں.
یہ سارے ایک جگہ پہ ایک ماحول میں. اسی طرح انتہائی تندرست اور حشاش بشاش لوگ ادھر سے باغ کے حجر اسود پہ کود جاتے ہیں اور 10-12 لوگوں کو درمیان میں زخمی کر جاتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں کعبہ کو چومنے تک پہنچوں گا کیسے, کہ طواف کیسے کروں گا, صحیح کیسے کروں گا. اس طرح کے ناتوان, کمزور اور جسمانی طور پر لاغر اور مریض لوگ. اسی طرح عمر کے وہ حصے کے لوگ جو کہ 90 اور 100 سال کراس کر گئے ہوتے ہیں اور بالکل شیرخوار اور نومولود بچے, وہ بھی حج کا حصہ ہوتے ہیں. کوئی اور دنیا کے جتنے ایڈنٹیٹیز ہیں, جتنے شناختیں ہیں, جتنی قومیتیں ہیں, جتنے رنگ اور نسل ہے, ہر رنگ نسل کا نمائندہ حج کے اجتماع میں موجود ہوتا ہے. یہ حج کی جو کمبینیشن ہے, جو کہ گلدستہ ہے, جو کہ اجتماع ہے, عجیب نوعیت کی ہے. بہت سی حساسیتوں کا بھی حامل ہے, نزاکتوں کا بھی حامل ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنا, ان کو اس کے ساتھ برتاؤ رکھنا کافی مشکل اور ہینڈل کرنا کافی مشکل کام ہے. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. مواسم الحج کو جو آپ ایک اویئرنیس دے رہے ہیں یہاں پاکستان میں, اور پاکستانی پرائیویٹ ٹور آپریٹرس کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے رہنمائی دوں گا. آپ کا ایک تجربہ ہے, وہاں پہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں کوئی سستی بلڈنگ دے دیں, کوئی اچھی بلڈنگ دے دیں, کوئی قریب کے بلڈنگ دے دیں پاکستانی حجاج کے لیے. یہی ہماری خواہش ہوگی کہ پاکستانی حجاج کا کی حج راحت سے ہو. پچھلے سال میں نے بہت سختی سے کہا تھا کہ پاکستانی حجاج جو ہے ان کی مدینہ منورہ میں رہائش مرکزیہ میں ہو. تو پہلی دفعہ ہم نے کبھی 1 لاکھ مرکزیہ کو کراس نہیں کیا تھا. پچھلے سال ہمارے 1,12,000 حجاج جو تھے وہ مرکزیوں میں تھے, جس میں آپ زمزم کلمان کا ذکر کرتے ہیں. تو زمزم کلمان جو ہے وہاں پہ بھی ہمارے حجاج تھے, لیکن ایک حاجی صاحب نے اپنے احرام کو سکھانے کے لیے وہ جو فائر والا وہ ہوتا ہے, تار ہوتا ہے, اس میں چھوڑا تھا, تو وہاں سے وہ فائر اس کا نیچے آ گیا, تو پورا فلور جو ہے وہ پانی سے بھر گیا. اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. ہمارے حجاج کو تھوڑی بہت تربیت کی بھی ضرورت ہے, دینی لحاظ سے بھی اور سفر کرانے کے لحاظ سے بھی. آخر میں پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اس پہ ایک بات کہتا ہوں. آج کل کوئی پتہ نہیں کس زمانے کے ویڈیو ہیں, کوئی قیدیوں کے ہیں, جیلوں کے ہیں, کہاں کے ہیں, ہمارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے کوئی یہاں پر آتا ہے, جاتا ہے, وزٹ کرتا ہے, پاکستان کے تمام اسلامی ممالک سے مساویانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں. لیکن سعودی عرب سے جو پاکستان کا تعلق ہے وہ دل اور روح کا تعلق ہے. اس تعلق میں کوئی کمی بیشی نہیں آ سکتی. وہ جب تک پاکستان رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک رہے گا. وہ تعلق جو ہے روز بروز مضبوط ہوتا رہے گا, مستحکم ہوتا رہے گا. اور جو اس طرح کے لوگ جو اس تعلقات کو پاکستان اور سعودی عرب کے خراب کرنا چاہتے ہیں, میں اپنی پبلک کو, اپنی قوم کو بھی تسلی کراتا ہوں کہ اس طرح کے کچھ ویڈیو سے ہمارے ان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ کام نہ دھرے, اور یہ اس طرح کی پروپیگنڈا کی ضد میں بالکل نہ آئے. سعودی عرب کے ساتھ جو خدمات کر رہے ہیں حجاج کرام کے, معتمرین کے, حرمین شریفین کے, وہ ایک بہت امتیازی مقام ہے ان کا. اور اس تعلق پہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے سفارتی اور ملکی سطح پہ تعلقات, اس پہ کوئی سمجھوتا کہیں پہ بھی کوئی بھی حکومت نہیں کر سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے یہ تعلقات اور مضبوط اور مستحکم ہوں گے مستقبل میں. میں سعودی عرب کی حکومت کا بھی کنگ کا اور ولیعہد کا جو وہ ہر سال, ابھی میں گیا ہوں مینا میں کچھ دنوں پہلے, اور جو 2 چھتوں والا مینا ہے, خیمے ہیں, وہ متعارف کرا رہے ہیں. اس میں جو کچن دے رہے ہیں, اس میں جو
نئے ان کا خیال ہے کہ 3-4 سال میں پورا مینا ڈبل سٹوری ہو جائے گا، اور اس میں جو واش روم دے رہے ہیں وہ میں نے دیکھے، کوئی وہاں تو بہت بڑی تکلیف واش روم کی ہوتی ہے، ایک بلاک میں 200-300 واش روم انہوں نے بنائے ہیں اور بنا دیے ہیں، ماڈل بنایا ہے، کچھ ایسا اس سال ہوگا، کچھ آگے 3-4 سال میں پورا مینا ڈبل سٹوری کریں گے، اور ان فیوچر اور جو ان کے پروگرام ہیں حج کے آسانیوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس امہ کی بہتری کے لیے ہے۔ میں مواسم الحج کا، رضی بھائی کا اور باقی جتنے دوست صاحب تشریف فرمائیں، خصوصاً اسپیکر صاحب پشاور سے اس پروگرام کے لیے تشریف لے آئے، آپ کی تشریف آوری کرنے میں ان کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا۔ نوازش مہربانی۔